نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان میں پہلا مہینہ محرم کا ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے احترام والے، حرمت والے بنائے ہیں۔ ان میں پہلا مہینہ محرم کا ہے، دوسرا مہینہ رجب کا ہے، تیسرا مہینہ ذی قعدہ کا ہے اور چوتھا مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والا کہا گیا ہے، احترام والا کہا گیا ہے۔ ان میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ یہ پہلے سے ہی احترام والا رہا ہے۔ اسی طرح 10 محرم، اس کی بھی فضیلت اور احترام پہلے سے رہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں یعنی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وجہ یہ ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اس تاریخ کے ساتھ ساتھ 9 اور 11 کو اور شامل کیا جائے گا اس میں۔ اتفاق یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ نے حکم فرما دیا تھا۔ الغرض یہ ہے کہ محرم کا احترام پہلے سے ہی ہے۔ اور پھر ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا اس میں ہجری 61 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو، آپ کے خاندان کو اور ان کے جانثاروں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا اور عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ 10 تاریخ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حالانکہ 10 محرم میں روزہ رکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے۔ 10 محرم میں روزہ رکھنے کی وجہ وہ حدیث ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ بات اصل جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اور خاص طور سے 9 اور 10 تاریخ میں اہل سنت کے یہاں تعزیہ داری کا اہتمام کیا جاتا ہے، تعزیے کو بنایا جاتا ہے، اس کی زیارتیں ہوتی ہیں، عورتیں مستورات باقاعدہ بن سج کر کے، سور کر کے اس کی زیارت کے لیے آتی ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے منتیں مرادیں مانگتی ہیں۔ یہ وہی تو تعزیہ ہے جس کو ابھی چند دن پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے سنوارا، اپنے ہاتھوں سے اس میں پھول پتیاں لگائیں، اور آج اسی کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم سوال کر رہے ہیں، اپنی منتیں مانگ رہے ہیں، اولادیں مانگ رہے ہیں۔ اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ کام کب اور کیسے شروع ہوا تھا؟ ملک ہندوستان میں اس کام کو شروع کرنے والا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تیمور تھا، اور اس نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اور ہندوستان کے تخت پر جب وہ بیٹھا، وہ مسلکن شیعہ تھا۔ ہر سال محرم میں وہ عراق جاتا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک پر، لیکن اتفاق سے ایک سال ایسا ہوا کہ وہ نہیں جا سکا۔ تو ہر جگہ بادشاہوں کے کچھ درباری ہوتے ہیں، وہاں بھی کچھ درباری تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بادشاہ کو خوش کیسے کیا جائے۔ بادشاہ عراق نہیں جا پائے ہیں، غمزدہ ہیں، غمگین ہیں، تو انہوں نے چند لکڑیوں کو، بانس کو اکٹھا کر کے ایک تعزیہ بنایا، اور اس کو حضرت امام حسین کے مقبرے کی شکل دی، اس پر پھول پتیاں لگائیں، بادشاہ کے دربار میں رکھ دیا کہ آپ وہاں نہیں جا سکے ہیں، آپ اس کی زیارت کر لیجئے۔
بادشاہ نے اس کو دیکھا. اس وقت دلی کے اطراف میں جو نواب رہتے تھے وہ بھی سب شیعہ تھے، وہ بھی جمع ہو گئے زیارت کے لیے، رجواڑے جمع ہو گئے. دھیرے دھیرے یہ رسم اور یہ رواج ہر محرم کے آنے کے وقت میں ہندوستان میں پھیلتا چلا گیا. اور پھر یہ ہندوستان سے، اس وقت تو پاکستان بھی ایک تھا، سری لنکا بھی ایک تھا، اور بھی دیگر ممالک تھے جو اس وقت الگ ہیں، وہ اس وقت سب ایک تھے. تو اس طرح سب جگہ یہ رسم و رواج پھیل گئے. سنیوں کو یہ لگا کہ یہ محبت کرنے کا اہل بیت سے ایک طریقہ ہے، تو انہوں نے بھی اس رسم کو کرنا شروع کر دیا. اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیہ بنانا. اہل سنت کی عوام یہ سمجھنے لگی کہ حسینی ہونے کا مطلب تعزیہ بنانا، حسینی ہونے کا مطلب ماتم کرنا، حسینی ہونے کا مطلب جسم سے خون بہانا، حسینی ہونے کا مطلب کہ سینہ پیٹنا اور نعرے لگانا، بس اس کے سوا کچھ نہیں. اور یہی کام پوری قوم آج کر رہی ہے. اہل بیت کا کیا پیغام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے گھرانے کی تعلیمات کیا تھی، کیوں پورا وہ قافلہ جا کر میدان کربلا میں شہید ہو گیا، کیوں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. بنیادی چیز اگر ہم دیکھ لیں، نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت نماز مت چھوڑنا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، شہید کر دیے گئے. آپ کے بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے کی حالت میں شہید کر دیے گئے. حضرت علی کو بھی خبر دی گئی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کی موت کا اندیشہ ہے، لیکن اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑی. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظالم مارنے کی طاق میں ہے، مقابلہ کرنے کی ان کی جرت نہیں ہے. یہ کوئی ایسی حالت دیکھیں گے کہ جس پہ آپ حملہ نہ کر سکیں، تو ان کو سب سے حملہ کرنے کے لیے اور اس ناپاک ارادے کو سر انجام دینے کے لیے کوئی اگر صحیح موقع لگا تو حالت نماز. اور اسی حالت میں نواسۂ رسول نے دنیا کو الوداع کہہ دیا. ہائے افسوس، آج ہم حسینی کہتے ہیں اپنے آپ، اہل سنت کہتے ہیں اپنے آپ. کتنے فیصد نمازی ہیں ہمارے درمیان؟ یہ ایک عظیم تمغہ تھا جو آقا نے اور اہل بیت نے اپنی قربانیوں سے دین کا وہ تمغہ ہم تک پہنچایا تھا، جو آج ہمارے گھروں سے جدا ہو چکا ہے. دین ہم نے ایک رسم اور رواج کا نام رکھ لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. جو مرضی آئے گی ہم وہ طریقہ اپنا لیں گے، وہ طریقہ ایجاد کر لیں گے، اور اسی نام سے یاد کرنے لگیں گے اور اسی نام سے پکارنے لگیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ اس سے ہماری مغفرت ہو جائے گی. نہیں بزرگ، سکہ تو وہاں صرف دین اسلام کا چلے گا، شریعت کا چلے گا. اور باقاعدہ ہم لوگوں نے جو خرافات ایجاد کری ہیں، رسومات ایجاد کری ہیں، اس سے پلہ جھاڑ کر اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا. اگر ہم صحیح معنوں میں حسینی ہیں تو پیغام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس کو اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی بستیوں میں آباد کریں. ہم اہل بیت کے ماننے والے لوگ ہیں. کہ ہمارے گھروں میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا پردہ ہے، یا ان کے گھرانے جیسا پردہ ہے؟ شادیوں پر، پارٹیوں پر، کالج کے نام پر، ٹیوشن کے نام پر کیا فحاشی ہو رہی ہے. بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. اپنی بیٹیوں کی عصمت کی ہمیں فکر نہیں، ان کے سروں سے چادر اور دوپٹے ہم نے اتار دیے. کیا یہی سبق
اہل بیت سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ آپ کے ماننے والے جانثار صحابہ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کے دین کی خاطر جانیں قربان کرنے والے اہل بیت کا پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہمیں سیکھنا ہے، معلوم کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ 10 محرم میں اگر ہم یہ عہد کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب۔ خالی سینہ پیٹتے رہیں، نمازوں سے دور رہیں، خالی سینہ پیٹتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، خالی سینہ پیٹتے رہیں، اپنے بھائی سے دشمنی کرتے رہیں، خالی سینہ پیٹتے رہیں، بہنوں کا حق مارتے رہیں، خالی سینہ پیٹتے رہیں، غریبوں کو دباتے رہیں، خدا کی قسم حسینی نہیں یزیدی کہلاؤ گے۔ حسینی جب ہی ہوگا انسان کہ جب وہ تمام باتیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گا جو پیغام اہل بیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔